الحمد لله كفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بعد توحید کے متوالو غوث اعظم کے جانثارو، آئیے کچھ عرض معروض سے قبل ہم اور آپ مل کر آقائے نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جس طرح سے میں پڑھاتا ہوں میرے ساتھ مل کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے، آپ کو حق سننے، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آیت مسلمانوں کے لیے، ہم جیسے گنہگاروں کے لیے خوشخبری ہے، بشارت ہے۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ ذرا غور کریں، کوئی بھی جب غلطی کرتا ہے کسی انسان کے معاملات میں تو وہ معاف کر دیتا ہے، زیادہ سے زیادہ اگر کرے۔ ویسے تو آج تو وہ دور بھی نہ رہا، چھوٹی چھوٹی باتوں کو پکڑ کر ہم رکھ لیتے ہیں اور دل کے اندر کینہ، بغض، حسد رکھتے ہیں۔ چھوٹی سی باتوں کی وجہ سے سالوں سال تک ہم آپس میں گفتگو نہیں کرتے، بھائی بھائی سے گفتگو نہیں کر رہا ہے۔ یہ دنیاوی معاملات ہوئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان دیکھیں، اس کی شان کریمی دیکھیں، اس کی شان ستاری و غفاری دیکھیں۔ کیا فرمایا اس نے؟ میرا رب فرما رہا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، وہ جس نے صدق دل سے توبہ کی، سچے دل سے توبہ کی اور پھر نیک اعمال کیے۔ سچے دل سے توبہ کرنے کے بعد نیک اعمال کیے تو نہ یہ کہ صرف اللہ گناہوں کو معاف کرے گا، بلکہ کیا فرمایا؟ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ میرا رب فرما رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے گا۔ اب اس سے بڑھ کر خوشخبری اور کیا چاہیے؟ یعنی گناہ کیا تھا بندے نے، لیکن سچے دل سے توبہ کرنے کی وجہ سے نہ کہ صرف اللہ نے معاف کیا، بلکہ اللہ فرماتا ہے فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل فرما دیں گے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا مہربان ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، شب برات آ رہی ہے۔ یہ رات بخشش کی رات ہے، یہ رات مغفرت کی رات ہے۔ اس رات کے آنے سے پہلے رب کی بارگاہ میں رجوع کر کے توبہ و استغفار کر کے رب کو منا لو، تاکہ وہ عظیم رات کا لطف ہمیں مل سکے، تاکہ وہ عظیم رات کا لطف ہمیں میسر آ سکے کہ اس کی لذتیں کیا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شب برات یعنی 15ویں شعبان کی رات وہ رات ہے
کہ اللہ تبارک و تعالی بنی کلب کے بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں گنہگاروں کو معاف فرماتا ہے۔ اب بنی کلب جو ہیں یہ بہت ساری بکریاں پالا کرتے تھے، لاکھوں کی تعداد میں ان کے پاس بکریاں ہوا کرتی تھی۔ اب ایک بکری کے بال کتنے ہوتے ہیں ہم اور آپ نہیں گن سکتے، اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ایک، بلکہ اگر صرف آپ بکری کے اوپر ہاتھ رکھ دے، پنجہ رکھ دے آپ کا، اور پھر اس کے نیچے کتنے بال آ گئے آپ نہیں گن سکتے ہو۔ تو ایک بکری تو چھوڑ دو، اور پھر بنی کلب کی بکریاں جو لاکھوں کی تعداد میں ہوا کرتی تھی، ان کے بالوں کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ گنہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ وہ شب ہے شب برات۔ اب اگر ہم اتنی اہم رات کو یوں ہی جانے دیں، اگر ہم اتنی اہم رات کا اہتمام نہ کریں، اتنی اہم رات کی تیاری نہ کریں اور اپنی بخشش نہ کرا لیں، تو پھر ہم سے بڑھ کر کم نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے؟ پھر ہم سے بڑھ کر پچھتانے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ پھر اور کون ہے ایسا جو ہم سے بڑھ کر جو ہے یہ غافل رہنے والا ہوگا؟ اتنی رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس رات میں نازل ہوتی ہے، بلکہ خود فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ میں اپنی شان کے مطابق آسمانی دنیا پر نازل ہوتا ہوں۔ وہ اپنی شان کے مطابق، تصور ہم نہیں کر سکتے کس طرح سے، فرمایا اپنی شان کے مطابق میں آسمانی دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہوں، اور فرمایا کہ منادی ندا لگاتا ہے کہ ہے کوئی جو بخشش طلب کرنے والا میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا میں اس کو رزق عطا کر دوں، ہے کوئی جو فلاں حاجت مجھ سے طلب کرنے والا میں فلاں حاجت اسے عطا کر دوں۔ برادران ملت اسلامیہ، اتنی اہم رات آنے والی ہے، اگر ہم اس سے غافل رہے اور اس رات میں ہم نے اپنی بخشش نہ کرا لی، اس رات ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع نہ کر لیا، تو پھر سوچ لینا کہ پھر اتنا حسین موقع پھر کب ملے گا۔ اور یاد رکھنا زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، پتہ نہیں کہ یہ شب برات بھی میسر آئے یا نہ آئے، اگلی تو بہت دور ہے لیکن یہ قریب ہے، اس لیے اللہ کی ذات سے زیادہ امید ہے کہ یہ میسر آئے گی، ملے گی۔ تو یقیناً مومنوں، مسلمانوں، اس رات میں اللہ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو، استغفار کرو، رب کی بارگاہ میں گریو زاری کرو، اور اپنے سابقہ گناہوں سے معافی طلب کرو، اپنے گناہوں سے رب کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کر کے رب کو راضی کر لو، اس لیے کہ ایسے موقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں کہ اللہ رب العزت چاہتا یہی ہے کہ بندے کو معاف کرو، کیونکہ خود اس نے فرمایا نا ما یفعل اللہ بعذابکم۔ ذرا آیت کریمہ کا انداز تخاطب تو دیکھیں کس طرح سے فرما رہا ہے کہ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ یعنی گویا اللہ کہنا چاہ رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ میں تمہیں عذاب دینا نہیں چاہتا، تم خود اپنی غلطیوں کی بنیاد پر اس کے مستحق بنتے جا رہے ہو۔ اللہ نہیں چاہ رہا ہے کہ اپنے بندے کو عذاب دے، اگر وہ عذاب دینا چاہتا تو اتنے مواقع کیوں فراہم کرتا، اتنے حسین موقع ہمیں کیوں دیتا؟ لیکن اس نے ہمیں اتنے حسین موقع عطا فرمائے ہیں، لہذا ہمیں چاہیے کہ اب ہم اپنے گناہوں سے توبہ و استغفار کرے، رب کو راضی کرے، رب کی طرف رجوع کرے، اور یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو توبہ کرنے والا بندہ بڑا پسند ہے، بڑا پسند ہے، اتنا پسند ہے، خود فرماتا ان اللہ یحب التوابین۔ اب سوچیں تو صحیح، ایک ہوتا ہے معاف کرنا اور ایک ہوتا ہے معاف کرنے کے بعد اس سے محبت کرنا، ہے نا؟ آپ کو اگر کسی نے تکلیف دی ہے، آپ کو اگر کسی نے پریشان کیا ہے تو آپ زیادہ سے زیادہ اسے معاف کر دو گے، لیکن آپ اس سے محبت تو نہیں کرنے لگ جاؤ گے نا۔ آپ کے پاس اگر وہ معافی مانگنے کے لیے آتا ہے تو آپ اسے معاف کر دو گے، لیکن میرا رب اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے، وہ صرف معاف نہیں کرتا بلکہ فرمایا ان اللہ یحب التوابین، کہ اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے، اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، کتنا پسند فرماتا ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک شخص صحرا میں نکل گیا، صحرا کی سیر کے لیے، سفر کے لیے صحرا میں نکلا، اور ابھی وہ درمیان صحرا میں تھا کہ اس کی آنکھ لگ گئی، سو گیا۔ اس کے پاس ایک اونٹ تھا جس کے اوپر اس نے اپنا ساز و سامان رکھا تھا، جس کے اوپر اس نے اپنے کھانے پینے کی اشیاء رکھا تھا، اور جب وہ بیدار ہوا نا تو کیا دیکھتا ہے کہ اونٹ وہاں سے غائب ہو چکا ہے، اونٹ وہاں پر موجود نہیں ہے۔ اب صحرا کے اندر جہاں دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں، جہاں دور دور تک درخت نہیں، کھانے کی کوئی اشیاء موجود نہیں ہے،
اب ایسی حالت میں جو کچھ تھا اس کے پاس وہ اونٹ کے اوپر رکھا ہوا تھا، وہ اونٹ کے اوپر رکھا ہوا تھا اور اونٹ ہی وہ مع ساز و سامان کے غائب ہو گیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اس انسان کے اوپر کیا بیتے گی؟ اب وہ جانتے ہو کیا کرے گا؟ وہ پھر یہاں سے وہاں بھاگے گا، کیونکہ اسے پانی کی پیاس لگے گی، اسے جب بھوک ستائے گی نا تو یہاں سے وہاں بھاگے گا۔ اور پھر بتایا جاتا ہے، کتابوں میں لکھا ہے، کیونکہ ہم نے تو سفر کیا نہیں کبھی صحرا کا، لیکن بتایا جاتا ہے کہ اس وقت پھر معاملہ یوں ہوتا ہے کہ انسان کو جب سخت پانی کی پیاس لگتی ہے تو دور جب چٹیل میدان میں وہ دیکھتا ہے، جہاں اس کی نظر پڑتی ہے تو اس کو سامنے پانی ہی پانی نظر آتا ہے، پھر وہ بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، لیکن جب قریب پہنچتا ہے نا تو پھر وہی چٹیل میدان، پھر اسے دور پانی نظر آتا ہے۔ اس طرح صحرا کا جنگل کا سراب جسے کہا جاتا ہے، یہاں سے وہاں دوڑ دوڑ کر پھر وہ آخر میں آتا ہے اور پھر اپنی موت کا انتظار کرتا ہے۔ فرمایا پھر وہی شخص اب ایک اسی جھاڑ کے نیچے آیا، اسی درخت کے نیچے آیا جہاں اس کی آنکھ لگی تھی، وہاں آنے کے بعد اب وہ سو گیا، لیٹ گیا، اور لیٹنے کے بعد اپنی موت کا انتظار کرنے لگا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اب زندگی کا کوئی بھروسہ ہی نہیں ہے، شدت پیاس سے اس کا حلق سوکھ گیا تھا، اس کا گلا سوکھ گیا تھا، اور وہ اپنی موت کو یاد کر رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اب موت آئے گی، اب مروں گا، اب موت آئے گی، زبان پیاس کے مارے باہر آ رہی تھی۔ ایسے عالم میں اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، دوبارہ سو جاتا ہے۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اب جیسی ہی اس کی آنکھ کھلی نا تو کیا دیکھتا ہے؟ وہی اونٹ جو مع ساز و سامان کے غائب ہوا تھا، وہ اونٹ وہیں پر واپس نظر آ رہا ہے، دوبارہ وہیں پر ہے۔ بتاؤ اس کو کتنی خوشی ہوگی کہ اس کو گویا زندگی مل گئی، جو موت کا انتظار کر رہا تھا، گویا اس کو دوبارہ زندگی مل گئی، لہذا وہ کتنا خوش ہوگا۔ فرمایا وہ اتنا خوش ہوا کہ اس نے کیا جملہ کہا؟ اس نے کہا کہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہ رہا تھا نا، تو اس کے زبان سے نکلا کیا؟ اس نے کہا کہ انا ربی، یا اللہم انا ربی وانت عبدی۔ اس کو یہ کہنا چاہیے تھا انت ربی وانا عبدی، یعنی اللہ تو رب ہے میرا اور میں تیرا بندہ ہوں۔ لیکن خوشی اتنی زیادہ تھی، خوشیوں کا ہجوم اتنا زیادہ تھا کہ وہ برداشت نہ کر سکا، اور اس کے جملے یوں نکلے، یا اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں، یعنی اتنا زیادہ وہ خوش ہوا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے میرے آقا علیہ السلام نے یہ بات کہنے کے بعد پھر فرمایا، جانتے ہو، سوچو تو صحیح کہ اسے کتنی زیادہ خوشی ہوئی ہوگی، اور فرمایا جانتے ہو اس سے زیادہ خوشی میرے رب کو کب ہوتی ہے، اس سے زیادہ راضی میرا رب کب ہوتا ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بڑھ کر اور خوشی کیا ہو سکتی ہے؟ تو اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سے زیادہ خوشی میرے رب کو اس وقت ہوتی ہے جب کوئی گنہگار بندہ اپنے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کر کے رب کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے، تو اللہ کو اس سے زیادہ خوشی حاصل ہوتی ہے۔ برادران، اس سے زیادہ اللہ خوش ہوتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، ذرا سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا یہی ہے کہ بندے کو بخشے دے، اللہ چاہتا یہی ہے کہ ہم کو معاف کر دے، لیکن ہم ہیں کہ ہم اپنی معافی کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم اسی روش پر ہیں، ہم سنتے ہیں بیانات، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے دل نہیں بدل رہے ہیں، ہم سنتے ہیں بیانات، اس کے باوجود بھی ہم اسی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اب تک ہمارا معاملہ وہی ہے کہ ہم گناہوں کی روش پر ہے۔ مسلمانوں، یاد رکھنا، گناہ کرنے سے پہلے ایک بات سوچ لیا کرنا کہ گناہ کی لذت ختم ہو جائے گی، گناہ باقی رہے گا۔ گناہ کی لذت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، لیکن گناہ باقی رہے گا۔ اور نیکی کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ جو تم عمل کرو گے اس کی تھکاوٹ ختم ہو جائے گی، لیکن نیکیاں باقی رہ جائے گی۔ تو کبھی بھی نیکیوں کو اس خوف سے کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے اور تھکاوٹ ہو رہی ہے، اس لیے نہ چھوڑنا، اس لیے کہ تھکاوٹ ختم ہو جائے گی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، گزشتہ رمضان میں آپ نے عبادت کی تھی، آپ نے اللہ کی بندگی کی تھی، آپ نے تراویح پڑھی تھی، کیا آپ تھکاوٹ محسوس کرتے ہو اس رمضان کی تراویح کی؟ آپ نہیں محسوس کر رہے ہو، لیکن آپ کے نامہ اعمال میں ثواب اب بھی موجود ہے یا نہیں ہے؟ لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کوئی گناہ کیا ہوگا، کیا وہ لذت آج بھی ابھی بھی محسوس ہو رہی گناہ کی لذت؟ نہیں، لذت ختم ہو گئی ہے، لیکن گناہ باقی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ گناہ ہماری جان ہماری حلقوم تک پہنچے، گرارے تک پہنچے، یعنی حلق تک جان پہنچنے سے پہلے ہمیں
چاہیے کہ رجوع اللہ کرے، توبہ کرے، استغفار کرے، رب کی بارگاہ میں گریوزاری کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو اتنی حسین رات عطا فرمائی، اتنی عظیم رات عطا فرمائی، اتنی نعمتوں والی رات عطا فرمائی۔ جانتے ہو یہ رات کتنی عظیم رات ہے، یہ جانتے ہو اس کی فضیلت کتنی زیادہ ہے، آپ اسے یوں ہی گرائے گا نہ جانے دینا۔ مسلمانوں، اس رات کو آپ ہرگز چوک پر بیٹھ کر نہ گزارنا، اس رات کو گپ شپ میں نہ گزارنا جس طرح دوسری راتیں آپ کی موبائل کے اندر گزرتی ہے۔ اس رات کی قدر کرنا مسلمانوں، شب برات کی بہت قدر کرنا۔ یہ رات جو ملی ہے نا، یہ بہت عظیم رات ہے۔ حضرت جناب عیسیٰ علیہ نبی کے علیہ السلام کا گزر ایک پہاڑ کے قریب سے ہوا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ اس پہاڑ پر ایک سفید کلر کا پتھر تھا، سفید رنگ کا پتھر تھا، بڑا خوبصورت پتھر تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبی کے علیہ السلام نے جب اس پتھر کو دیکھا تو اس پر فدا ہو گئے اور بڑا پسند آیا اور اسے دیکھتے رہ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی بھیجی کہ اے عیسیٰ، تم جاننا چاہتے ہو اس سے عجیب بات کیا ہے؟ اس پتھر کو دیکھ کر آپ کو جو خوشی مل رہی ہے، اس سے بھی عجیب بات جاننا چاہتے ہو؟ جناب عیسیٰ علیہ نبی کے علیہ السلام نے عرض کیا، ہاں مولا، میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس سے بھی عجیب بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اتنا حسین و جمیل پتھر سفید رنگ کا اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ جب یہ کہا نا کہ میں جاننا چاہتا ہوں تو دیکھا کہ پتھر جو ہے پھٹ گیا اور اس کے اندر سے ایک بزرگ نمودار ہوئے، سفید داڑھی تھی اور وہ اللہ کی عبادت میں مشغول تھے، اللہ کی بندگی میں مشغول تھے، اور ان کے سامنے انگور کا ایک درخت تھا، ان کے ساتھ میں انگور کا ایک درخت تھا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہو جاتے تھے تو اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے چند انگور کے دانے کھا لیا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے جب اس بزرگ کو دیکھا تو پوچھا کہ اے بزرگ، تم یہاں پر کب سے عبادت کر رہے ہو؟ تو اس بزرگ نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی، مجھے اس پتھر کے اندر عبادت کرتے ہوئے 400 سال کا عرصہ گزرا ہے، یعنی 400 سال تک صرف میں یہ بھوک لگنے پر یہ انگور کو کھاتا ہوں اور پھر میں رب کی عبادت میں لگ جاتا ہوں، پھر اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ تو جناب عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے جب دیکھا نا کہ ایک بزرگ جو 400 سال سے عبادت کر رہے ہیں، کنٹینیو عبادت میں مشغول ہے، لگاتار عبادت کر رہے ہیں، تو جناب عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے عرض کیا کہ مولا، تو نے یہ مخلوق جو بنائی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے افضل مخلوق اور کسی کو پیدا نہیں فرمایا۔ تو جانتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ میرا رب فرماتا ہے، اے عیسیٰ، تم جاننا چاہتے ہو اس سے بھی افضل مخلوق میں پیدا کرنے والا ہوں، وہ کوئی اور مخلوق نہیں، میرے محبوب کی امت یعنی ہم اور آپ ہے، ہم اور آپ ہے۔ کہاں ہمیں اور اس سے افضل مخلوق پیدا کرنے والا ہوں، اور اس کی شان یہ ہوگی کہ اس کو میں ایک رات عطا کروں گا، وہ رات شب برات کی رات ہوگی۔ اس رات اگر بندہ 2 رکعت نفل ادا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں اسے 400 سال سے زیادہ نیکی عطا فرماؤں گا۔ برادران ملت اسلامیہ، اب ذرا اندازہ لگائیں کہ کتنی فضیلتوں والی رات ہے، کتنی اہمیتوں کی حامل یہ رات ہے، اور اس رات کو اگر ہم نے یوں ہی رائے گا جانے دیا، اس رات کی اگر ہم نے قدر نہ کی تو ہم سے بڑھ کر بے قدرے اور کون ہوگے۔ اس رات کو مسلمانوں ہرگز رائے گا جانے مت دینا، اس رات کو یوں ہی گزار مت دینا۔ رب کی بارگاہ میں رجوع کر کے رب کی بارگاہ میں بخشش طلب کرنا، اپنے گناہوں سے معافی طلب کرنا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، یہ رب کو بڑا پسند ہے، رب کو اتنا پسند ہے، رب کو اتنا پسند ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بار بار توبہ کا حکم دیا ہے، بلکہ فرمایا حضرت داتا صاحب اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھتے ہیں، ہے نا، کبھی کبھی ہوتا ہے کہ بندہ توبہ کرتا ہے اور پھر گناہ ہو جاتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر گناہ ہو جاتے، پھر شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے دل کے اندر کہ تو نے تو گناہ کرنا ہی ہے تو پھر توبہ کیوں کرتا ہے، پھر اس طرح سے رب کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھنا، تم جب بھی توبہ کرو گے اللہ معاف کر دے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ جب توبہ کی جائے تو اس وقت مکمل ارادہ ہو کہ دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ ہاں پھر اگر ہو جائے تو پھر وہ الگ بات ہے، لیکن اس وقت خالی جس وقت سچے دل سے توبہ کر رہے ہو تو اس وقت مکمل ارادہ ہونا چاہیے کہ میں دوبارہ اس گناہ کو نہیں کروں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور توبہ کو قبول فرمائے گا۔ ایک شخص تھا اسی طرح سے بنی اسرائیل میں، فرمایا گیا، حضرت داتا صاحب لکھتے ہیں کہ اس نے 70 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی، کبیرہ گناہ کرتا رہا اور رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا رہا۔ توبہ کرنے کا انداز بھی ایسا تھا، جب گناہ ہو جاتا تھا نا تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آتا تھا، گھر میں آتا تھا،
اور اس زمانے کی جو کتاب تھی کلام اللہ تھا اس زمانے کا، وہ کتاب کو اپنے سر پر رکھتا تھا اور پھر قسم کھاتا تھا یا اللہ معاف کر دے اس کتاب کے صدقے، اب آئندہ نہیں کروں گا، وہ آئندہ گناہ سے توبہ کرتا ہوں، آئندہ کبھی گناہ نہیں کروں گا۔ لیکن پھر ہوتا یہی تھا کہ کچھ دن اپنی توبہ پر قائم رہتا تھا اور پھر گناہ میں ملوث ہو جاتا تھا، سچے دل سے توبہ کرتا تھا، یہاں تک کہ اس نے 1-2 مرتبہ نہیں 70 مرتبہ اس نے توبہ کی، اور 70 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جھوٹا وعدہ کر کے پھر اسی گناہ میں ملوث ہوا، پھر اسی گناہ میں لگ گیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر قربان جائیے، پھر وہ جب 70 مرتبہ پورے کر چکا تھا نا تو اپنے گھر میں آیا، بیٹھا اور کہنے لگا کتنا جھوٹا اللہ سے وعدہ کرتا ہے، جب بھی کرتا ہے اللہ سے وعدہ اور جب بھی توبہ کرتا ہے پھر توڑ دیتا ہے، جب بھی توبہ کرتا ہے توڑ دیتا ہے، تجھ سے بڑھ کر اب بڑا گنہگار اور کون ہو سکتا ہے۔ لہذا اس کے دل میں خیال آیا، اس کے دل میں بات آئی کہ اب نہیں کروں گا۔ شیطان دیکھو اس طرح سے توبہ سے پھسلاتا ہے، توبہ سے دور کرنا چاہتا ہے تاکہ اللہ سے دور کرے ہو جائے۔ ابھی وہ سوچ رہا تھا دل میں کہ ہاتف غیبی سے آواز آئی کہ 70 کی تعداد تو نے متعین کی ہے، ہماری رحمت کی کوئی حد ہی نہیں ہے، جب بھی تو مانگے گا جب بھی توبہ کرے گا میں قبول کر لوں گا۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ 70 کی حد اس نے قائم کی تھی نا۔ ذرا سوچے مسلمانوں کہ رب وہ ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، انسان پلٹا تیرا رب بڑا کریم ہے، انسان لوٹا۔ اتنے محبت سے بھی کوئی بلاتا ہے، اتنے پیار سے بھی کوئی آواز دیتا ہے، گنہگاروں کو اتنے پیار سے بھی۔ ہمارا رب یہ ہے جو ہم کو اتنے پیار سے آواز دے رہا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، پلٹ آ تیرا رب بڑا کریم ہے، تیرا رب گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اور اس کے باوجود بھی اگر ہم گناہوں میں ملوث رہے، برادران ملت اسلامیہ، ایک آنسو اگر بہا دو گے اللہ کے خوف میں، اللہ کی خشیت میں ایک آنسو بہا دو گے تو ایک آنسو کا قطرہ کل قیامت کے دن ہماری بخشش فرمائے گا، ایک آنسو کا قطرہ رب کی بارگاہ میں ہمارے لیے تو نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، مکاشفۃ القلوب میں اس حدیث کو نقل فرمایا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ایک بندہ ہے جس کے نامہ اعمال تولے جائے گے اور گناہوں کا پرہ بھاری ہو جائے گا، گناہ بہت ہو گئے اس کے نامہ اعمال میں، اور پھر کیا ہوگا؟ معاملہ یوں ہوگا کہ اس کو جہنم کی وعید سنائی جائے گی، اس کو جہنم کا حکم دیا جائے گا کہ اسے جہنم میں لے جاؤ۔ جیسے ہی فرشتے اسے جہنم میں لے جانے آئے گے، اس کے آنکھ کے پلکوں کا جو بال ہے نا وہ رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا، آنکھ کے پلکوں کا بال۔ اب سوچئے کہ انسان سب سے کم روتا ہے نا، سب سے کم تو اس کی پلکیں بھیگتی ہے، اور پلکوں کا ایک بال بھیگنا وہ تو سب سے کم رونے میں ہوتا ہے، تو اس کا ایک بال عرض کرے گا مولا ہم نے تیرے محبوب کے ذریعے تیری رحمت کی یہ امید سنی ہے کہ جب بھی کوئی بندہ تیری خشیت میں رویا ہے، جب بھی بندہ تیرے خوف میں رویا ہے، تجھے ڈر کر رویا ہے، اور اس نے رونا اتنا ہے کہ مچھر کے پر کے برابر بھی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اس کی بخشش فرمائے گا۔ تو بال عرض کرے گا مولا میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ تیرا بندہ تیرے خوف میں رویا تھا اور میں بھیگ گیا تھا، یا اللہ اس کی بخشش کر دے، اللہ کی رحمت کو جوش آئے گا، میرا رب فرمائے گا اسے جہنم سے آزادی دے دو اور جنت کا پروانہ عطا فرما دو۔ برادران ملت اسلامیہ، وہ رب کریم ہے، بخشنے والا ہے، وہ رحیم ہے، وہ چاہتا ہی ہے کہ میرے بندے میری طرف آ جائے۔ مسلمانوں اب بھی وقت نہیں گیا، شب برات قریب ہے، اس سے پہلے بارگاہ ربی میں توبہ و استغفار کرو، گری و زاری کرو، رو رو کر اور اپنے رب کو منانے کی کوشش کرو، اور یاد رکھنا اگر ہم روئیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کریں گے تو جانتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے انعامات سے نوازے گا ہم اسے شمار بھی نہیں کر سکتے۔ قرآن فرماتا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی توبہ کرتا ہے تو اللہ بخشش بھی دیتا ہے، اللہ گناہوں کو معاف بھی فرماتا ہے، اسی پر بس نہیں بلکہ آسمان سے بارش بھی نازل فرماتا ہے، اسی پر بس نہیں بلکہ مال اور اولاد کے ذریعے مدد بھی فرماتا ہے۔ یعنی اگر کسی کو اولاد نہیں ہوتی، اس آیت کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں تو وہ کثرت سے توبہ کرے، اللہ اولاد عطا فرمائے گا۔ کسی کے مال میں کمی ہے، برکت نہیں ہے،
ہے کثرت سے توبہ کرے اللہ مال میں برکتیں عطا فرمائے گا. یعنی ہر چیز کے لیے اگر آپ چاہتے ہو کہ اللہ کی رحمتیں ہم پر نازل ہو جائے تو صرف استغفار کرتے رہو کثرت سے. لیکن توبہ کا یہ مطلب نہیں کہ سلام پھیرنے کے بعد دونوں گالوں پر ہم نے مار لیا ہم سمجھتے توبہ ہو گئی. یہ توبہ نہیں. توبہ اصل یہ ہے کہ سچے دل سے اس وقت ارادہ کر لیا جائے کہ دوبارہ اس گناہ کی طرف قدم بھی نہیں رکھوں گا, دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں گا. اور سچی توبہ کی یہی علامت ہے کہ انسان دوبارہ وہ گناہ کے قریب نہ جائے, اسے توبۃ النصوح کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو توبۃ النصوح کی توفیق عطا فرمائے, کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.